نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز خواتین و حضرات، کل کے درس میں سورۃ البقرہ کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ابتدا کی چند آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یعنی اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ حروف مقطعات قرآن مقدس کے اندر 1 سے لے کر کے 5 حروف پر مشتمل ہے۔ کہیں پر کہا نون، کہیں پر کہا یاسین، کہیں پر کہا الف لام میم وغیرہ وغیرہ 5 حروف تک یہ حروف مقطعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات بالکل متفق علیہ ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حروف مقطعات کے اس مجموعے یعنی الف لام میم کے ذریعے سے مثال بیان کیا ہے مومنوں کے لیے کہ جو کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے اس کو ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، 30 نیکیوں کا وہ مستحق ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی اس کتاب مقدس کے اندر کسی بھی قسم کی ریب اور شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بہو الفاظ استعمال کرتے ہوئے سورۃ سجدہ کے اندر فرمایا کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ تو بیان کرنا ہے کہ یہ قرآن مقدس کی حقانیت اور اس میں بیان کیے گئے تمام احکام مسائل کے شک و شبہ سے پاک ہونے پر دلالت ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دراصل وقع یقی کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ کیا یہ کتاب صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہی ہدایت کا راستہ ہے تو اور سب کے لیے کیا ہے، یعنی سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بنیادی طور سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر یعنی کوئی بھی انسان اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کا اور نیک کام کو کرنے کا، تو جس کے اندر ذرہ برابر بھی یہ چیز ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور جس کو کل آخرت کا خوف ہو، اگر اس کے اندر ذرا بھی ڈر ہے اور وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور حق بات کو، حق چیز کو تلاش کرنا چاہتا ہے، تو یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کا راستہ بنے گی۔ وگرنہ جو حق بات کو اور حق چیز کو تلاش نہ کرنا چاہے تو یہ کتاب اس کے لیے یقیناً ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔